خرگوش فارم کیسے شروع کیا جائے؟ خرگوش فارم شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ کون سی نسل ہونی چاہیے، شیڈ اور پنجروں کی تعمیر کیسی ہو، خوراک اور بیماریوں سے متعلق معلومات اور انتظامی امور کیا ہوں۔ کمرشل بنیادوں پر ایسی نسلوں کا انتخاب انتہائی ضروری ہے جو کم وقت اور خوراک کے ساتھ زیادہ پیداوار دے سکیں، جیسے کہ نیوزی لینڈ وائٹ یا نیوزی لینڈ بروکن، کیلیفورنین چنچیلا، پالومینو، ویانا اور سلور فوکس۔ یہ نسلیں پوری دنیا میں گوشت کے حصول کے لیے پالی جاتی ہیں جو ماحول کے مطابق جلد ڈھل جاتی ہیں اور اچھی پیداوار دینے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی آبائی نسلیں ان سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ کل وزن کے حساب سے قطعاً اچھے نتائج نہیں دے سکتی۔ اچھے نتائج کے لیے خالص نسلوں کو ہی ترجیح دینی چاہیے، لیکن مسلسل ایک ہی نسل سے آگے نسل حاصل کرنا اور اسے نسل بڑھانا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، جسے ان بریڈنگ ڈپریشن کہتے ہیں، جس میں خرگوش کا کم وزن سامنے آنا، خرگوش کا جلد بیمار ہونا اور بانجھ پن جیسے مسائل کا سامنے آنا عام ہے۔ اس لیے اچھے اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے آؤٹ کراسنگ کو ترجیح دینا چاہیے، جیسا کہ ایک ہی نسل کے دو الگ الگ بلڈ لائن رکھی جائیں، یا پھر ایک الگ نسل جیسے کیلیفورنین کے بہترین نر کو دوسری نسل یعنی نیوزی لینڈ کی بہترین مادہ سے اگر کراس کرایا جائے تو ایسے خرگوش پیدا ہو سکتے ہیں جو زیادہ پیداوار اور تیزی سے وزن بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ ایسے خرگوشوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی بہتر ہوگی، جسے عام اصطلاح میں ہائیبرڈ خرگوش بھی کہتے ہیں۔ تجارتی بنیادوں پر ہمیشہ ماداؤں کو زیادہ تعداد میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ ایک نر کے ساتھ 3 مادائیں یا پھر ایک نر کے ساتھ 4 مادائیں، جس سے کسان کے اضافی نر خرگوشوں کی مد میں سرمایہ بھی بچ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فارم پر خوراک کے اخراجات بھی قابو میں رہتے ہیں، جو زیادہ منافع بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خرگوش خریدتے وقت کم سے کم 3 ماہ کی عمر کے خرگوش خریدنے چاہیے جن میں اموات کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اچھی نسلیں آپ کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے شروع کردہ پروجیکٹ سیف ریبٹ فارم سے کم قیمت میں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ خرگوش فارمنگ کے لیے پنجروں کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ بے شک اس سے ابتدائی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ہی مرتبہ بنانے ہوتے ہیں اور ان پنجروں کے کافی فائدے ہیں، جیسے کہ ان سے خرگوشوں کا فضلہ نیچے زمین پر یا ٹرے میں جاتا ہے، جس سے خرگوش بیمار نہیں ہوتے اور کسان اپنی مرضی کے مطابق ان سے بچے حاصل کر سکتا ہے۔ پنجروں کے نظام میں ایک ہی وقت میں خرگوش کی ایک سے زیادہ نسلیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس نظام میں ان میں بیماریوں کی شرح میں بھی بہت کمی آتی ہے۔ فرش یا ٹرے والے پنجرے آپ کو سرکاری طور سے یا فینسی طور سے رکھے جانے والے خرگوشوں میں عام نظر آئیں گے، لیکن گوشت کے مقصد سے ضروری ہے کہ صفائی میں آسان اور قیمت میں سستے پنجرے استعمال کیے جائیں جو روزمرہ کے معمول میں صفائی ستھرائی اور خرگوش کی صحت کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں۔ اس قسم کے پنجرے کسان خود بھی بنا سکتا ہے، جبکہ سیف ریبٹ فارم سے بھی کم قیمت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مادہ خرگوش کے لیے کم سے کم 2 فٹ ضربے 2.5 فٹ کا پنجرہ درکار ہوتا ہے اور نر خرگوش کے لیے 2 فٹ بائی 2 فٹ کے پنجرے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دونوں اقسام کے پنجروں کے اندر سے اونچائی کم سے کم 15 انچ اور زیادہ سے زیادہ 16 انچ ہونی چاہیے۔ اس طرح کے پنجرے 3 سے 4.5 کلو تک کے خرگوش کے لیے بالکل موزوں ہیں۔ اگر خرگوش کی کوئی ایسی نسل ہو جس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہو تو اسی حساب سے خرگوش کے پنجرے کا سائز بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ خرگوش ایک سبزہ خور جانور ہے اور کوئی شک نہیں کہ جنگل میں یہ صرف چارہ اور درختوں کے پتوں پر ہی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن کمرشل فارم میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کا 70 سے 80% حصہ چارہ جات پر مبنی ہو اور 20 سے 30% حصہ ونڈا یا اجناس پر، جس سے زیادہ پیداوار اور خرگوش کی اچھی صحت ممکن ہوتی ہے۔ ونڈا یا فیڈ کی بات کی جائے تو اس وقت خرگوش کے لیے باقاعدہ سے کوئی فیڈ موجود نہیں ہے، تاہم پاکستان میں بڑے جانوروں کی ونڈا کی کچھ اقسام ایسی پائی جاتی ہیں جو خرگوش کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہیں۔ چارہ جات میں خرگوش کو لوسن اور برسیم دینا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، جس سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ علاقائی سطح پر کوئی بھی چارہ یا درختوں کے پتے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔